الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت قدح كل نفس شاربها. الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو آخر موت ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سجے کر یہ کو بند کرنی چاہیے، یہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حمد و صلات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل ایصال ثواب کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا. بھائی محمد ریاض مرحوم ایک ایسا شخص جو ہمارے درمیان رہا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ ہمارے درمیان ہے یا نہیں ہے. جو شخص اس طرح کی زندگی گزار کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب کتاب نہیں فرماتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ایک بندے کو پتہ ہوگا نا میرے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، اس کے اوپر تو لازم ہے. جس کو پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز کے اس سے قیامت کا دن نہیں پوچھا جائے گا. ایک بندے کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے میرے اوپر فرض ہیں، اس سے پوچھا جائے گا. جس کو پتہ نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. تو جو لاشعور کی زندگی گزار کر جاتا ہے، آگے کی منزل اس کے لیے بڑی آسان ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جو شخص مرض کی حالت میں چلا جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو پیٹ کی بیماری میں چلا جائے
اس کو شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے، اور جو پانی میں ڈوب کر چلا جائے اس کو بھی شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ ہمیں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو شہادت نہیں چاہتا؟ ہر بندہ شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ شہادت کی تمنا فرمائی، 3 مرتبہ کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں لڑوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ تو ہمارے یہ بھائی انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دے۔ تو زندگی ایسی گزار کر جائیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی تھی، نوجوان طبقہ ہے خاص طور پر، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے مسلمان طبقے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر جو شخص بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور بے حیائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، بے حیائی کو کسی نہ کسی طریقے سے پھیلاتے ہیں۔ بے حیائی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے شرم ہمارے زندگی سے، ہمارے دل سے ختم ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے بے حیائی۔ اور ایسے کام کرنا کہ جو ہم مجمع کے اندر نہیں کر سکتے، جو ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی کے سامنے نہیں کر سکتے، تنہائی کے اندر کرنا، پھر تنہائی کے اندر کرتے کرتے ایسی جرت آ جائے کہ وہ معاشرے کے اندر کھلے عام کرنے لگ جائے اور پھر خود کرتے کرتے لوگوں کو اس کے اوپر لگا دے، اس کو کہا جاتا ہے بے حیائی کو پھیلانے والا۔ جو شخص بے حیائی کو پھیلاتا ہے مسلمان معاشرے کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں۔ میرا اشارہ نوجوان طبقہ سمجھ گیا ہوگا کہ آج کل میوزک جو ہے نا، گانے بجانے، گانے سننا، ویڈیوز کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر لگانا، اسنیک کے اندر لگانا، یا کسی چیز کے اندر بھی میوزک کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے موبائلوں میں ویڈیو آ جاتی ہیں، چھوٹے سے بچے کی بھی ویڈیو ہوگی تو اس کے اندر گانا لگا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کے اندر گانا لگا ہوگا، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی چلتے ہوئے جا رہا ہے، گاڑی پر جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی گانا لگا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ گانا سننا دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ کھیتی کو پانی اگاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا تبلیغ کا، نیک بات کا، جہنم کا خوف نہیں آتا، جنت کی جستجو نہیں ہوتی، جنت میں جانے کا خوف نہیں ہے، جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے، جتنے بھی فضائل بیان کر دیے جائیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہمارے لیے سب کچھ یہیں پر ہے، اس دنیا کے لیے سارے اعمال کرنے اور اس دنیا کو مزین کر کے پھر ہم نے یہاں سے چلا جانا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، مومن کے لیے عیش کی جگہ نہیں ہے دنیا، کہ مومن یہاں پر اپنی مرضی سے زندگی گزارے، من چاہی زندگی گزارے، ایسے نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے اوپر قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر پابندیاں ہیں کہ تم نے یہاں پر دیکھنا ہے، یہاں پر نہیں دیکھنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور کس لیے بنایا؟ آپ حضرات نے 12 مرتبہ سنا، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ایسے کام کر کے جائے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ میرے عزیزوں، ہم اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں، کیا میں نے، پہلے نمبر پر میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کیا میں نے اور آپ نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو، آقا کے روبرو ہونا ہے ایسے، کیا ہم سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کبھی یہ تصور کریں۔ اگر سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارا دامن گناہوں سے لبریز ہے، ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہے، تو میرے عزیزوں یہ زندگی تھوڑے سے وقت کی مہلت ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے کے اندر میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر، دنیا کی واہ واہ کو دیکھ کر، دنیا کی کامنٹس کو دیکھ کر اور دنیا کی فالنگ فین کو دیکھ کر، اپنے پیچھے لگتے لوگوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ نہ، کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چل رہا ہے، چاہے اس کے پیچھے ایک بندہ بھی نہ ہو، ایک بندہ بھی اس کے پیچھے نہ ہو، لیکن وہ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، بالکل شارٹ کٹ طریقہ بتا دیا قرآن نے کہ جو تمہیں اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے فخذوه، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں اللہ کا رسول روک رہا ہے اس چیز سے رک جاؤ۔ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلائے، بے حیائی کو پروموٹ کرے، مسلمان معاشرے کے اندر گندگی لے کر آئے، اللہ فرماتا ہے کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کام کی دوہری سزا بتائی ہے۔ باقی گناہ جو ہم کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، تو اس کا صلہ، اس کا گناہ ہمیں مرنے کے بعد ملتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر ہماری تنگ ہو جائے گی، قبر کے اندر عذاب آئے گا، میدان محشر کے اندر اس کو حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو سارے ہم بات نہیں کہتے، یہاں پر تو چلو کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلائے گا، بے غیرتی کو پھیلائے گا، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے دنیا کے اندر دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ آپ دیکھ لیں یہ انڈین فلم انڈسٹری، اس کے اندر جو بڑے بڑے اداکار مر رہے ہیں نا، جنہوں نے بے حیائی کو پھیلایا ہے، نوجوانوں کو بہکایا ہے، آپ ان کی آخرت دیکھ رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب موتیں ان کو آ رہی ہیں، کوئی کسی طرح مر رہا ہے، کوئی کسی طرح مر رہا ہے، حالانکہ عیش و عشرت کی زندگی، اربوں خربوں کے مالک ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوز ہوتے ہیں، آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر، ہر ایک کی عاقبت آخرت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، میں اس کا مخالف نہیں، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کو منفی سمت میں نہیں، مثبت سمت کے اندر لے کر جائیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں کتنی اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دوستوں کو جو چیزیں دیتے ہیں، آپ موبائل کے اندر سے دے دی، زپیا کر دیا، بلوٹوتھ کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، جو چیز بھی آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بری چیز ہے اس کو آگے نہ بھیجو، تیرے نمبر پر تو خود نہ دیکھو، تمہارے پاس آ گئی تو اس کو آگے پروموٹ نہ کرو۔ تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے جو بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، ہم چونکہ بے حیائی پھیلانے والے بن گئے، پھر وہ آگے پھیلائے گا، وہ آگے پھیلائے گا، کس طرح پھر معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے۔
اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیروں کی سازش ہے جو پاکستان کو، اسلام کو پسند نہیں کرتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان کو بہکا دے کہ اس کے سامنے یہ کام گناہ ہی نہ ہو، سرے سے گناہ سمجھتے ہی نہ ہو اس کو. آپ آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے اندر کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے فلم کی بات کرے، ڈرامے کی بات کرے. آج ہر موبائل کے اندر ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں. ہماری بہنوں کے پاس بھی یہ موبائل جاتے ہیں، ہماری ماؤں کے پاس، ہم والدین کے سامنے بھی فلم دیکھ کر گانے دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میرے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیا گیا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے اس کے بعد تمہاری مرضی جو چاہے کرو. اور ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا، شرم یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے یہ میرے ہاتھ کی انگلی یہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو میرا جسم کامل نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا، ادھورا ہو جائے گا. اس لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ حیا تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اگر تمہارے اندر سے حیا نکل جائے گی، شرم نکل جائے گی، غیرت نکل جائے گی تو تمہارا ایمان ناقص ہو جائے گا. اپنے ایمان کو بچائے. اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے کہ ہم مرتے وقت تک کون سا کام کرتے رہے ہیں اور مرتے وقت ہماری زبان کے اوپر کیا جاری ہوا ہے. اگر ہم پورا دن گانے گنگناتے رہیں گے، پورا دن ہماری زبان کے اوپر گالیاں ہوں گی، پورا دن ہمارا کام ہی لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا ہوگا، مرتے وقت لا محالہ ہماری زبان کے اوپر وہی چیز آئے گی. یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت ہماری زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو جائے گا. کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوگا جو دن میں اس کا ورد کرتا ہوگا، جو اپنے آپ کو ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہوگا. آج ہمیں پریشانی ہوتی ہے اپنے معاشرے کو دیکھ کر. میرے پاس، آپ کے پاس موبائل چلانے کے لیے گھنٹوں ہوتے ہیں. موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن آتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے آج کے دن موبائل کتنا استعمال کیا ہے. 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے استعمال ہوتے ہیں موبائل. کبھی ہم نے سوچا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا؟ قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے نا، قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ 5 مرتبہ مسجد کے اندر سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ یقین کرے اللہ کی قسم، یہ مسجد سے جو اعلان ہوتا ہے نا، یہ سچا اور سچا ہے. وہ کامیابی اسی کے اندر ہے. ہم ہر دوسری جگہ پر کامیابی ڈھونڈیں گے، مسجد کے اندر ہم آ کر کامیابی نہیں ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ کامیابی مسجد کے اندر ہے، کامیابی نماز کے اندر ہے. آپ نماز کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آپ حضرات نے 12 مرتبہ شہداء کربلا کا نام سنا، شہداء کربلا کا پیغام سنا. جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دیکھا بچوں کو بھی شہید کروا دیا، رشتہ داروں کو بھی شہید کروا دیا، اور اپنے بھی شہید ہو گئے، دوست بھی شہید ہو گئے، اینڈ چل رہا ہے، ظہر کا ٹائم ہوا ہے. میرے گھر میں، آپ کے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہو مسجد میں نہیں جاتے ہیں. بخار ہو جائے مسجد کی چھٹی ہو جاتی ہے، پاؤں میں پھوڑا نکل جائے مسجد کی چھٹی ہو جاتی ہے، فوت کی ہو جائے تو 3 دن مسجد کے اندر جانا نہیں ہے، جناب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر نہیں جا سکتے. اور دعویٰ کیا ہے؟ عشق حسین کا. ہے عشق حسین یہ نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا، بھتیجے کا لاشا اٹھایا، بھائیوں کا لاشا اٹھایا. یہ سارے لاشے اٹھانے کے باوجود جب نماز کا ٹائم ہوا، شمر کو کہا شمر لڑائی کو روک دے، اب حسین نماز پڑھے گا.
عین میدان کے اندر، لڑائی کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کر مجھے آپ کو کیا پیغام دیا ہے کہ تمہارے اوپر جتنی مشکلات آ جائیں، جتنی پریشانیاں آ جائیں، تم نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کے ساتھ وابستہ رہنا ہے تم لوگوں نے۔ لیکن کیا کریں، حب رسول کا دعویٰ بھی ہے، حب حسین کا دعویٰ بھی ہے، محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے، لیکن یہ بات میرے آپ کے دل کے اندر نہیں بیٹھتی ہے۔ میرے عزیزو، محرم الحرام کا پیغام یہی ہے، محرم الحرام کا پیغام یہی ہے۔ آج ہم نے نیازیں پکا لی، آج ہم نے ختم دلوا دیے، آج ہم نے ان کے لیے بڑے بڑے جلسے منعقد کر دیے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو بھی سارے نمازی پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے بن رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر کے ہمیں کیا بتایا ہے کہ حق کے اوپر ڈٹ جانا، باطل کے پیچھے نہ چلنا، ظلم کو نہ ماننا، حق کے پیچھے چلے جانا، چاہے تمہاری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ تو ہم حسینی ہیں نا الحمدللہ، ہم میں سے کوئی بندہ یزیدی تو نہیں ہے نا، اور کوئی مسلمان، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ ہی کر دیا، فرمایا کوئی مسلمان یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھوں، کوئی پسند نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یزید کے پاس لشکر تھا، یزید کے پاس فوج تھی، یزید کے پاس حکومت تھی، یزید کے پاس خلافت تھی، یزید کے پاس علاقے تھے، یزید کے پاس سب کچھ تھا، لیکن بتائیں کیا یزید کامیاب ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کامیاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم میں سے بھی وہی کامیاب ہوگا جو سیرت حسینی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔